رات کی آخری گھنٹی۔ دونوں نے فرش کے پرانے تختے ہٹائے۔ نیچے لکڑی کی سیڑھیاں تھیں۔ سیڑھیاں بہت پرانی تھی۔ وہ اندھیرے میں نیچے جا رہے تھے۔ دانیال نے کہا، اگر ہم مر گئے تو؟ ارسلان نے جواب دیا، کم از کم معلوم تو ہوگا کہ یہاں کیا ہے۔ دونوں نیچے اترنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ نیچے جانے کے بعد انہیں ایک لمبی سرنگ ملی۔ دیواروں پر بچوں کی ڈرائنگز بنی ہوئی تھی۔ ایک تصویر میں ایک اسکول تھا، دوسری میں ایک بچی، اور تیسری تصویر میں 4 بچے ایک کالے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ ارسلان نے ٹارچ قریب کی۔ دروازے کے اوپر لکھا تھا، کلاس نمبر 5۔ دانیال نے کہا، اس اسکول میں تو صرف 4 کلاسیں تھیں۔ ارسلان نے جواب دیا، پھر یہ 5ویں کلاس کہاں سے آئی؟ وہ آگے بڑھے۔ سرنگ کے آخر میں ایک دروازہ تھا۔ دروازے پر بچوں کے ہاتھوں کے بہت سے نشان تھے۔ ارسلان نے دروازہ کھولا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں 4 کرسیاں رکھی تھیں۔ چاروں کے سامنے پرانی کاپیاں تھیں۔ ایک کونے میں ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا۔ اچانک ٹیپ ریکارڈر خود بخود چل پڑا۔ ایک مرد کی آواز سنائی دی، بچوں، سب اپنے اپنے نام بتاؤ۔ پھر بچوں کی آوازیں آنے لگی، علی، سارہ، کامران۔ پھر ایک بچی کی آواز آئی، مریم۔ اس کے بعد استاد کی آواز آئی، اور اگر تمہیں کوئی آواز سنائی دے تو دروازہ مت کھولنا۔ اچانک ٹیپ بند ہو گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک کرسی خود بخود ہلنے لگی۔ دانیال نے چیخ کر کہا، ارسلان! کمرے کے دوسرے کونے میں ایک بچی کھڑی تھی۔ سفید لباس، لمبے بال، جھکا ہوا سر۔ مریم، وہ آہستہ سے بولی، تم بہت دیر سے آئے ہو۔ ارسلان نے پوچھا، تمہیں کس نے یہاں بند کیا تھا؟ مریم نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس نے سرنگ کے آخری حصے کی طرف اشارہ کیا، پھر کہا، میں اکیلی نہیں تھی۔ ارسلان نے پوچھا، اور کون تھا؟ مریم نے جواب نہیں دیا۔ وہ پیچھے ہٹی اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اچانک چاروں کرسیاں زور سے ہلنے لگی۔ دانیال نے کہا، یہاں سے نکلتے ہیں۔ دونوں واپس سرنگ کی طرف بھاگے، لیکن جس راستے سے وہ آئے تھے وہاں ایک دیوار بن چکی تھی۔ دانیال نے دیوار کو ہاتھ لگایا، یہ پہلے یہاں نہیں تھی۔ ارسلان نے ٹارچ ادھر ادھر کی۔ اب ان کے پاس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اچانک سرنگ میں بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی، پہلے ایک بچے کی، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، اور آخر میں ایک لڑکی کی آواز، کھیل شروع کرو۔ فرش پر اچانک 4 چھوٹی گیندیں نمودار ہوئیں۔ ایک گیند ارسلان کے قدموں کے پاس آ کر رک گئی۔ اس پر خون سے لکھا تھا۔ ایک دوسری گیند دانیال کے پاس آئی، اس پر لکھا تھا 2۔ پھر تیسری گیند 3۔ چوتھی گیند کچھ فاصلے پر جا کر رک گئی، اس پر لکھا تھا 4۔ ارسلان کو ڈائری کی بات یاد آئی۔ اسکول میں 4 بچوں کی آوازیں آتی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ مریم اکیلی نہیں تھی۔ 15 سال پہلے 4 بچے اس زیر زمین کمرے میں آئے تھے، لیکن سوال یہ تھا، وہ یہاں آئے کیوں تھے؟ اسی وقت ایک دیوار پر لگی پرانی تصویر ٹارچ کی روشنی میں نظر آئی۔ تصویر میں وہی 4 بچے کھڑے تھے، مریم سمیت۔ تصویر کے پیچھے ایک تاریخ لکھی تھی، وہی تاریخ جس دن مریم غائب ہوئی تھی۔ ارسلان نے تصویر اتاری۔ پیچھے ایک چھوٹا سا کاغذ چپکا ہوا تھا، اس پر لکھا تھا،
استاد نے ہمیں یہاں بلایا تھا۔ ارسلان نے کاغذ دوبارہ پڑھا۔ دانیال نے کہا، کون سا استاد؟ اچانک سرنگ میں ایک مرد کی آواز گونجی، میں۔ دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک لمبا سایہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔